بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کرنا بالکل معاف ہے، یعنی جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، وہ جتنا مرضی زنا کریں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے قصور ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ ابھی بیان کیا جائے گا، جو کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، یعنی وہ فقیر کھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو گھر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے دریافت کرو کہ گھر میں کھانے والی کون سی چیز موجود ہے۔ فرزند علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتا ہے اور والدہ سے پوچھتا ہے کہ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا کچھ ہے، تو جواب ملتا ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ وہ واپس جا کر اپنے والد صاحب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم ہی موجود ہیں۔ اس پر حضرت علی حکم دیتے ہیں کہ گھر میں جا کر اپنے والد صاحب سے پوچھو، وہ 6 درہم لے کے آؤ تاکہ وہ فقیر کو دے سکیں۔ اس پر جب اپنا بیٹا گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لیتا ہے تو والدہ اس سے یہ رقم دیتی ہوئی کہتی ہے کہ اپنے والد صاحب کو بتا دینا کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس فقیر کو بیجا درہم دے دیتے اور اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کیا جا سکے، یعنی کچھ محنت مزدوری کی جا سکے۔ گھر سے باہر اب دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے۔ اب آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ایسے دریافت کرتے ہیں کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ اس پر وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر اس اونٹ کی قیمت آج ہی ادا کریں گے تو یہ 100 درہم ملے گی، لیکن اگر اس اونٹ کی قیمت 6 روز کے بعد ادا کرو گے تب 140 درہم میں دلو گا۔ لہٰذا پیسے موجود نہ ہونے کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے 140 درہم کے بدلے وہ اونٹ لے لیتے ہیں اور ایسے 6 روز بعد رقم ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس شخص سے اونٹ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو بیچ کر رقم حاصل کی جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ یہ اونٹ بہت ہی شاندار تھا اور اس کی تال بھی کافی چمکدار تھی، اس لیے بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی نیلامی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک اونٹ کی بولی لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 200 درہم میں اس اونٹ کو فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھر کا راستہ لے لیتے ہیں۔ راستے میں اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اس سے 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ آج ہی کے دن اس اونٹ کی قیمت ادا کرنی ہے، تو صرف 100 درہم بھی آپ اس سے رکھ سکتے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کی خبر نہ تھی کہ میں آج ہی کے دن یہ رقم ادا کر پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت 140 درہم ہی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 140 درہم اس یہودی کو ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور باقی کے 60 درہم اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ آپ کی زوجہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہ جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم تھے اور جو میں نے آپ کو دیے آپ نے اس فقیر کو دے کر رخصت کر دیا، اور یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہیں اللہ پر توکل نہیں۔ ناظرین، یہ تھا عمران فروز واقعہ۔ حضرت علی مولا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پر کس قدر توکل تھا۔ انہیں رزق بھی وہی دینے والا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی رقم وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس رقم کو 10 گنا کر کے اور اس انسان کو واپس لوٹاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے یہ جو زنا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔
یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کے سے بچا لیا اور ہم سے چھین لیا ہے، اور عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہ وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ علم ہیں اور ان کا بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہذا ایسا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اور اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی کیا وجہ ہے کہ تم اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے انہیں سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جانا چاہتا ہے، یعنی ان کے مال کے لے کے نہیں جاتے اور وہ بھی قبول ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لے کے جاتے ہو یہاں تک کہ پہنچ جائے، اور تیسرا ہو کہ دیوانہ درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبری سنا تو فرمایا ہاں۔ سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں نے یہ بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا اے امیر المومنین اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوس کو کھو بیٹھتی ہے، اور وہ آدمی جس نے اس کے زنا کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب العلم کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت پوری ہونے پر آزادانہ کرتے تھے، یعنی بات کا کفارہ اور منافقین کو کسی بھی صورت بات ہی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرنے لگے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کر کے ان کی باتوں میں خلل پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی عبادات تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ علی ہم ایک سوال کا جواب دیجئے، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے، اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی اور وہ حیران و پریشان کھڑے ہو کر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز ہے اور مرشد راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدنان سمتر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔